وہ چھو لیں کریلا تو مٹھائی ہو جائے، وہ جو مسکائیں تو سنسار فدائی ہو جائے، ہم جو بھولے سے ہنسیں تو ہماری پٹائی ہو جائے۔ یہ شعر میں نے اصل میں اس لیے پڑھا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی سے دعائیں کرو، اللہ ہی کے سامنے اپنی حاجتیں رکھو، اپنی ضرورتیں رکھو، منتیں سماجتیں کرو، تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ گستاخ اولیاء ہیں، یہ اولیاء کو نہیں مانتے، یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں مانتے، یہ ان سب کے جو ہے گستاخ ہیں۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا ہم گستاخ ہیں یا وہ لوگ گستاخ ہیں جو نبی کی تعلیمات نہیں مانتے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے جب وہ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا تھا کہ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ اے بچے جب تم مانگنا تو اللہ ہی سے مانگنا، جب تمہیں مدد طلب کرنی ہوگی تو اللہ ہی سے مدد طلب کرنا۔ اب مجھے بتاؤ کہ وہ لوگ جو یا غوث المدد کا نعرہ لگاتے ہیں، یا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی المدد کا نعرہ لگاتے ہیں، یا خواجہ غریب نواز کے نعرے لگاتے ہیں، یا اسی طریقے سے یا مولا علی کے نعرے لگاتے ہیں، مشکل کشا کے نعرے لگاتے ہیں، مجھے بتاؤ کیا اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی مشکل کشا اس دنیا میں ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی غریب نواز ہو سکتا ہے؟ ارے غریبوں کو نوازنے والا تو وہ ہے جو عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو۔ لوگو، اگر کوئی تکلیف اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا ہے، کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے۔ ہم نماز کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ نماز کے بعد جو اذکار ہم پڑھتے ہیں اس اذکار میں کیا ہوتا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ، جو چیز تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے، اور جو تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اور ہمارا سر قبر کے سامنے جھکے، ہمارا سر غیر اللہ کے آگے جھکے، ہماری زبانوں سے غوث اعظم کے نعرے لگیں یا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے نعرے لگیں، میرے بھائیوں کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے۔ اور یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں کہ ابھی حال حال میں سیلاب آیا اور ایک مکمل درگاہ جو ہے پانی کے اندر ڈوب گئی۔ لوگ بڑے دعوے کیا کرتے ہیں، نہیں یہ فلاں درگاہ ہے، بڑی پرانی درگاہ ہے، آج تک یہ پانی کے اندر غرق نہیں ہوئی، کبھی نہیں ڈوبی ہے نا۔ اس طریقے سے ممبئی کے اندر حاجی علی درگاہ ہے، کبھی بھی وہ نہیں ڈوبا، کبھی غرق نہیں ہوا۔ اس طریقے سے لوگ دعوے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے تصویر کے اندر کہ ڈوب چکا ہے یہ۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی تکلیفوں کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ بے بسی دیکھو، بے بسی دیکھو، جن کو تم اپنے لیے اپنا مددگار سمجھتے ہو، اپنا حاجت روا سمجھ کر کے جن کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ سورۃ الحج کے آیت نمبر 73 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی کمزوری بیان فرمائی ہے۔ کہا اللہ رب العالمین نے کہ اگر یہ سب کے سب مل جائیں، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ سب اکٹھا ہو جائیں۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ اگر یہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر کے لے جائے اس کو واپس بھی نہیں لا سکتے، اتنے کمزور ہیں وہ۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا وہ بھی کمزور ہے۔ میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لو، اللہ کی توحید پر آ جاؤ، ایک رب کی وحدانیت کا اقرار کر لو۔ اللہ ہی تمام حاجتوں کا، تمام مشکلوں کا جو ہے پورا کرنے والا ہے، تمام مشکلیں دور کرنے والا ہے، وہی اکیلا معبود حقیقی ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں، بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کن لوگوں پر فرمائی؟ آپ نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کے نبی کا آخری وقت ہے، آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ یہود و نصارہ کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ مجھے بتاؤ، اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہوتا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا جائز ہوتا، سب سے پہلے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاتے، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، لیکن صحابہ کرام نے بھی ایسا نہیں کیا۔ اس کی دلیل بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت آپ دیکھیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے اور قحط سالی پڑ گئی تو صحابہ کن کے پاس آئے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور کیا کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ہم نبی کے موجودگی میں آپ
کے ذریعے سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا تھا۔ اور اب آپ دعا کر دیجئے، اللہ تعالی ہماری پریشانی دور فرما دے۔ دعا کیا اور کیا کہا؟ اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اپنے نبی کے وسیلے سے اللہ دعا کرتے تھے، ہماری دعاؤں کو تو قبول کرتا تھا، تو ہم پر بارش نازل فرماتا تھا۔ اے اللہ اب ہم نبی کے چچا کے ذریعے سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ بارش نازل فرما۔ باحیات تھے وہ۔ وسیلے کے بارے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو ڈاؤٹ میں ڈالتے ہیں، اس طریقے سے جو ہے شک و شبہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ کا حوالہ دے کر کہ دیکھو اللہ نے خود کہا ہے نا وسیلہ تلاش کرو، تو لہٰذا اس میں کیا حرج ہے؟ کسی غیر اللہ کے پاس جائیں، کسی قبر کے پاس جائیں، کسی پیر کے پاس جائیں، کسی ولی کسی بزرگ کے پاس جائیں۔ میرے بھائیوں، وسیلہ انہی چیزوں کا جائز ہے جن کے جواز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اب انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ شریعت میں کون کون سی چیزیں ہیں جن کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے، اور انشاءاللہ وہ تمام باتیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے۔